بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے شب برات کی اہمیت کیا ہے اور اس عظیم رات کو ہمیں کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے اور کون سے وظیفے کرنے چاہیے، تو چھوٹی سی گزارش ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرق دل میں کینہ رکھنے والے اور بدکار کردار عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس رات جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس رات رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی سورت پڑھی۔ پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی چھوٹی سورت پڑھی۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح قبض فرما لی ہے۔ پھر جب میرا انتظار کو بہت دیر ہو گئی تو میں نے آپ کے قریب پہنچی۔ میں نے حضور کے تلوں کو چھوا تو حضور نے حرکت فرمائی۔ پھر میں نے خود سنا کہ حضور سجدے کی حالت میں یہ الفاظ فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری رضا میں راضی ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے قہر سے پناہ چاہتا ہوں، تیری شان اور ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی سب کا مالک ہے اور کوئی نہیں۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے، ایسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ حضور نے پوچھا، کیا تم نے یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی یاد کرواؤ، کیونکہ جبرائیل نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ناظرین اب ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ ہم کو حلال مال عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے بھر دے۔ اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔
اے اللہ جن لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی زندگی کی ہر نعمت عطا فرماتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ اے اللہ صبح کی خاموش اور پرسکون روشنی میرے تمام پیاروں کی زندگیوں کو پرسکون اور خوشیوں کے ساتھ روشن کر دے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اس رات مبارک اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔